اپنا مزہ ہے، روزے کا اپنا سرور، حج کا اپنا ایک مزہ ہے، زکوٰۃ دینے کا اپنا مزہ ہے، ظاہر دو تو لطف اپنا ہے، مخفی دو تو اس کا مزہ اپنا۔ اسی طرح باقی اعمال صالحہ کا پھر مختلف مواقع پر ان اعمال کی ایک حلاوت ہے، ایک مٹھاس ہے۔ گھر میں نماز پڑھو تو اس کی مٹھاس اپنی ہے، مسجد میں پڑھو تو اس کا سرور اپنا ہے، جامع مسجد میں پڑھو تو اس کا لطف اپنا ہے، اور اگر سین حرم میں نماز پڑھنے کا موقع بھی جائے اس کا مزہ اپنا ہے، اور گنبد خضرا کی قربت میں نماز پڑھنے کا مزہ مل جائے، ریاض الجنہ میں لمحے مل جائیں تو اس کا لطف اپنا ہے۔ اس طرح روزے کا اپنا مزہ ہے، روزہ رکھنے کا لطف اپنا ہے، روزہ کھولنے کا مزہ اپنا ہے۔ بچیوں میں بیٹھ کے کھولو روزہ تو اس کا بھی اپنا سرور ہے، مسجد میں بیٹھ کے دوستوں میں بیٹھ کے روزہ کھولو تو اس کا مزہ اپنا ہے، اسی اللہ والے کی صحبت اور اس کے قدموں میں بیٹھ کے روزہ کھولے اور اس کا مزہ اپنا ہے۔ اور اگر روزہ کھولنے کے لیے مسجد نبوی کا صحن مل جائے تو اس کا سرور پھر اپنا ہے، اس کا مزہ پھر اپنا ہے۔ ہر عمل کا ایک لطف ہے، ہر عمل کی ایک حلاوت ہے، اور وہ حلاوت بندہ اتنی دیر تک اس سے متمتع نہیں ہو سکتا، اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، اور وہ ایمان کی حلاوت اور لذت پا نہیں سکتا جب تک اس کی نظر پاک نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے باطن میں انوار چمکے تو رزق حلال کا اہتمام کرے، ورنہ سینہ روشن نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لے۔ اگر رزق پاک نہیں ہے تو سینے میں روشنی نہیں آ سکتی، اور اگر نظر پاک نہیں ہے تو عبادت کی حلاوت نہیں مل سکتی۔ نماز پڑھتا ہے، سجدہ کر رہا ہے، قیام کرتا ہے، بس ایک مشق کر رہا ہے، لیکن اس کی ایک حلاوت ہے، اس کا ایک سرور ہے، اس کی ایک لذت ہے، اس کا ایک کیف ہے جو مومن کے سینے کے اندر جو ہے وہ چھا جاتا ہے۔ ذکر کا ایک مزہ ہے نا، اس مزے کو حضرت سلطان باہو کہتے ہیں نا، اندر بوٹی بشک مچایا اتے جان پھلن تے آئی ہو۔ پھر وہ کیفیت بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ تو وہ سرور بندے کو نہیں ملتا جب تک اس کی نظر پاک نہیں ہوتی۔ اگر نظر بگڑ جائے تو من سننا ہو جاتا ہے، اندر کچھ نہیں رہتا، اور پھر اگر انسان زنا جیسی بری خصلت میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کے پلے کیا رہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کرنا تو دور کی بات ہے، لا تقربوا الزنا، اس بری خصلت کے قریب بھی نہ جانا۔ اس لیے مبادیات سے بھی روک دیا گیا، مبادیات سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو فرمایا جس شخص کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اس طرح کسی عورت کو کسی مرد نے دعوت گناہ دی، اور اس عورت نے اپنی عصمت اور اپنی آبرو کی حفاظت کی، اور اس کو کہا پیچھے ہٹ جا، مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے۔ اور اسی طرح کسی مرد کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی تو اس نے کہا فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور فرمایا اس کو یہ اعزاز ملے گا۔ امام یافعی نے روض الریاحین کے اندر لکھا ہے کہ ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، اور تھا بڑا پارسا اور بڑا خوبصورت، دل کا بھی ستھرا تھا، ظاہر کا بھی ستھرا تھا، من بھی سونا تھا اور تن بھی سونا تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ ایک عورت خریداری کے لیے آئی، اس کا دل فریفتہ ہو گیا، اور اس نے ایک ترکیب سوچی، اور دوبارہ آئی تو بہت زیادہ کپڑا خرید لیا، اور مال کے دکان سے کہنے لگی کہ میری گٹھڑی باری ہو گئی ہے، اس نوجوان کو کہو کہ میرے گھر چھوڑ آئے۔ مالک اس عورت کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا اور اس نوجوان کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی، نوجوان کو گھر میں لے گی، باہر سے دروازہ مقفل کر دیا اور اس کو دعوت گناہ دی۔ اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں تیری بات نہیں مان سکتا۔ اس نے کہا کہ آج تجھے میری بات ماننا ہی پڑے گی۔ حیا سوز لباس بھی اتار پھینک، اور اس کو دعوت گناہ دینے لگی۔ یہ شیطان کا انتہائی سخت جال ہے، اس جال میں اس نے بڑے بڑے لوگوں کو پھانس لیا۔ اب اس نوجوان کو وہ ورغلاتی ہے، کوشش کرتی ہے، لیکن نوجوان ہے کہ اپنی نظروں پر پہرے بٹھائے، آنکھیں بند کر لے۔ اس نے بڑے ہیلے کیے، بڑے جتن کیے، لیکن وہ نوجوان صرف سونا ہی نہیں تھا، اللہ کا ولی بھی تھا۔ اس نے بہت جال پھینکے، لیکن نور کو رسیوں میں جکڑا نہیں جا سکا۔ خیر، وہ نوجوان کے دل میں بات آئی کہ شیطان کا یہ جال انتہائی خطرناک جال ہے، ابھی تک تو بچتا آ رہا ہوں، ہو سکتا ہوں کہ بھی اس کے جال میں پھنس جاؤں۔ اس نے کہا کہ مجھے باتھ روم میں جانے دو، پھر میں آ کے تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا، پاخانہ کیا، اپنے ہاتھوں پہ کر کے پورے بدن پہ مل لے، اور اسی حالت میں جب باہر آیا تو بدن سے بدبو اٹھ رہی تھی، عورت کا سارا نشہ اتر گیا۔ دروازہ کھول دیا اس نے، کہا چلا جا، تو کوئی دیوانہ اور مجنون شخص۔ جب وہ دروازے سے باہر نکل رہا تھا، دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، مالک میرا تن گندا ہو گیا، من تو ستھرا رہا۔ کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالٹ سے محفوظ رہے۔ امام یافعی لکھتے ہیں کہ باہر پھر ایک چشمہ تھا، وہاں جا کے اس نے غسل کیا، اور جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی رہے۔ اب جب وہ فوت ہو گیا، لوگوں نے دفن کر دیا، یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کر۔ یہ اعزاز دیا اللہ نے اس کو، یہ تکریم دی۔ بعض روایت میں اس کا نام مغیرہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کا نام مغیرہ بشکی رکھ دیا،
کہ وہ مغیرہ جس کے بدن سے خوشبو آ، تو فرمایا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے یہ کہہ کے قدموں میں بچتے ہوئے حسن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان کو اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ چھٹا شخص جس کے بارے میں حضور نے یہ وعدہ دیا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنا خفیہ کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے کیا بائیں کو اس کی خبر نہیں ہوئی، اتنا مخفی انداز سے صدقہ کیا، خیرات کی۔ پرانے زمانے کے اندر بزرگ چاندی یا سونا کسی کپڑے میں باندھ کر کے کسی کے گھر میں چھوڑایا کرتے تھے، کسی کے گھر میں پھینک آیا کرتے، یا کسی نابینے کو دے دیتے تھے، کلام نہیں اس سے کرتے تاکہ ہم ظاہر نہ ہو، ہمارا نام بھی ظاہر ہو۔ کھلا صدقہ کرنا اس کی ممانعت نہیں ہے، اس کا بھی اجر ہے اگر ریاکاری کی نیت دل کے کسی گوشے میں نہ ہو۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ریاکاری کی چالیں بہت باریک ہے، بہت باریک، براہیمی نظر لیکن بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر۔ جو ریاکاری کی چالیں ہیں وہ کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیوٹی چلے تو جس طرح وہ نظر نہیں آتی ہے، اس طرح ریاکاری کی چالیں بھی اتنی ہی باریک، بہت باریک، تو انسان کے اندر ریاکاری پیدا ہو جاتی۔ اگر ریاکاری سے بچے، اس کی نیت میں خلوص ہو، للہیت ہو، تو پھر کھلا صدقہ دینا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جس طرح کہ آقا کریم علیہ السلام نے جہاد کے لیے فنڈ مانگا تو ایک صحابی نے جو ہے وہ عرض کیا کہ حضور میں اتنا پیش کرتا ہوں، اور اس نے پیش کیا تو اس کے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور پیش کرنے لگے، تو حضور نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا تھا من سنہ فی الاسلام سنتن حسنہ فلہ اجرہا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اب اس کے دیکھا دیکھی جو بھی وہ کام کرتے رہیں گے اس کا اجر اس پہلے شخص کو نصیب ہوتا رہے گا۔ اگر نیت یہ ہے کہ میرے دیکھا دیکھی لوگ کریں گے تو پھر جو ہے وہ یہ خلوص والی نیت ہے، اس میں کھلا کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے، یہ فنڈز چندہ وغیرہ جو طلب کیا جاتا ہے، ایک ہے کوئی شخص کسی کو ذاتی طور پہ دے تو وہاں مخفی دینا، آپ ایک طرح کسی شخص کی ذاتی آپ مدد کرنی ہے تو وہاں یہ ہے کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہونے پر، کیونکہ اس سے کسی شخص کی عزت نفس مجروح ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن جو اجتماعی مسائل ہیں جس میں کسی کی عزت نفس مجروح ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو وہاں آپ کھلا اس نیت سے کریں کہ باقیوں کو بھی ترغیب ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مسجد کے لیے فنڈ طلب کیا جا رہا ہے، کسی دارالعلوم کے لیے طلب کیا جا رہا ہے، آج کل یہ زلزلہ اور سیلاب زدگان کے لیے فنڈ طلب کیے جا رہے ہیں، تو اس میں اگر آپ کھلا دیں تاکہ باقیوں کو بھی ترغیب ہو، یا آپ 10 آدمیوں کو بتائیں یار میں نے اتنا کیا آپ بھی کریں لہٰذا ہم یہ کام کر لیں، تو اس میں قباحت نہیں ہے نیت کے اخلاص کے ساتھ۔ نیت بگڑ گئی وہ تو مخفی بھی کیا وہ بھی خراب۔ تو بات یہ ہے کہ صدقہ ظاہر کیا جائے یا صدقہ مخفی کیا جائے، دونوں بابرکت ہیں، لیکن ان میں افضل یہ ہے کہ انسان مخفی کرے۔ اور حضور فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، کہ وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور صدقہ اتنا مخفی کیا حتیٰ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، جو دائیں نے کیا بائیں کو اس کا پتہ نہ چلا، دائیں ہاتھ کے صدقے کا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، اس کو خبر نہ ہوئی۔ کتنا بڑا اعزاز حضور نے شخص کے لیے مقرر فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس صدقہ کرنے والے کو اللہ عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہنا چاہیے، اور صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ پرانے زمانے کے اندر کنویں ہوتے تھے، اب تو ٹیوب ویل آ گئے، ہینڈ پمپ آ گئے اور بہت کچھ آ گیا زمین سے پانی نکلوانے کے لیے، لیکن اس وقت کنویں میں ڈول ڈال کر کے جو ہے وہ پانی نکالا کرتے۔ جب جدید آلات آ گئے تو کنویں کی ضرورت ختم ہو گئی اور لوگوں نے یہاں سے پانی لینا شروع کر دیا، چونکہ وہاں پانی حاصل کرنے کے لیے دقت زیادہ برداشت کرنا پڑتی۔ اب وہ کنویں کہیں کہیں آپ کو مل جائیں گے، مختلف دیہاتوں میں، بستیوں میں آپ جائیں تو پرانے کنویں جو ہے وہ کہیں کہیں موجود ہے، لیکن ان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ان کا پانی بہت نیچے چلا گیا اور بہت کم پڑ گیا ہوا ہے۔ ان کنووں کو کسی نے بند نہیں کیا، لیکن اب پانی کہاں غائب ہو گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ جب کنویں اپنا فیض باہر دیتے تھے اللہ نیچے سے پانی بھی انہیں دیتا تھا، جب ان کنووں نے پانی دینا چھوڑ دیا نیچے سے جو سوتے پھوٹتے تھے وہ بھی خشک ہو گئے۔ جو راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا رہتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا، لیکن رب کہتا ہے خرچ کرو گے میں وعدہ دیتا ہوں کہ بڑھ جائے گا۔ اب
اللہ پر اگر کسی شخص کا پختہ یقین ہے، پختہ یقین، تو پھر جو ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہوئے یہ احساس کبھی نہیں ہوگا کہ اس سے میرا مال کم ہو رہا ہے، صدقے سے میرا مال کم ہو رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا اگر پختہ یقین ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا بہت سخیہ تھیں، اور آپ کے ڈیرے پہ، خانقاہ پہ لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا، ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے، اور درویشوں فقیروں کا مزاج ہی ہے کہ لوگ آئیں اور کھاتے جائیں۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں ایٹو کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آدھی فقیری جو ہے وہ خدمت خلق ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا، آدھا فقر یہ ہے، آدھی فقیری یہ ہے۔ کسی نے کسی درویش سے پوچھا کہ فقیری کیا ہے؟ کہا فقیری خدمت خلق کا نام ہے، یہ گدری اور دلک کا نام نہیں ہے، یہ فقیری خدمت خلق کا نام ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری کہ ہاں مہمانوں کا آنا جانا رہتا تھا، ایک دن خادمہ نے بتایا کہ 5-6 مہمان آ گئے اور صرف دسترخوان پر ایک ہی روٹی ہے، گھر کے اندر باورچی خانے میں صرف ایک ہی روٹی ہے، کہا جاؤ اس کو بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر۔ اب عقل تو یہی کہتی ہے کہ روٹی ہے کچھ اور کہیں سے مہیا کی جائے اور مہمان نوازی کی جائے، لیکن یہاں اذعان دیکھیے، یقین دیکھیے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ اس کو خیرات کرو، خادمہ نے خیرات کر دیا، مہمان بیٹھے ہوئے، کوئی اور شے ہے نہیں، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا من علی الباب، دروازے پر کون؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام، میرے آقا نے آپ کے لیے بیچا اور یہ کھانا دیا ہے۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا، حضرت رابعہ کو کہا یہ کسی نے کھانا بیچا ہے، آپ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 5 روٹیاں، کہا یہ کھانا ہمارا نہیں، اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، غلطی سے ہمارے گھر یہ آ گئے، کھانا واپس کرتے۔ تھوڑے لمحے گزرے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کہا من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ کے سامنے رکھا، کپڑا اٹھایا، گنا تو 7 روٹیاں، کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ بھی غلطی سے ہمارے گھر آ گیا، کھانا واپس کر دیا۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من علی الباب، دروازے پر کون؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، اور کہا حضرت رابعہ کو دے کے ہی آنا۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ کپڑا اٹھایا، گنا تو 10 روٹیاں، کہا ہاں یہ کھانا ہمارا ہے۔ کہا پہلے 2 بھی تو کہتے تھے آپ کا ہے، آپ نے انکار کر دیا۔ کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو 1 دے میں 10 دیتا ہوں، پہلے 5 تھی پھر 7 تھی، میں نے کہا مالک 10 پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے گی۔ آپ کا اکاؤنٹنٹ آپ کو بتائے گا کہ اتنے پیسے اتنوں سے خرچ کر دیں گے تو اتنے کم ہو جائیں گے، کیلکولیٹر سے حساب کریں، وہ کہے گا اتنے کہ تو اتنے کم ہو جائیں گے۔ شیطان کہتا ہے تمہارا رزق کم ہو جائے گا، لیکن تمہارا رب تمہیں بخشش، مغفرت اور رزق کی فراخی کا وعدہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم ایک دانہ زمین کے اندر بوتے ہو تو پھر دیکھو کتنی بالیاں نکلتی، بویا 1 نکلے 700۔ کہا جو رب 1 کو 700 بنا دیتا ہے تمہارے دیے کو کئی گنا نہیں بنا سکتا، اس لیے اس کی راہ میں خیرات کرو، پھر دیکھنا تمہارا مال کیسے بڑھتا چلا جا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا وہ شخص جس نے صدقہ دیا اور اتنا مخفی دیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر تھا۔ اور 7واں شخص، خوش نصیب شخص، اللہ ہمارے اندر یہ سارے وصف پیدا کرتے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یہ دیکھیے یقین علماء کا، ہمارے بزرگوں کا، اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور طلاق کن لفظوں سے دی کہ اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق ہے، اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق ہے۔ تو اب علماء سے پوچھا کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ علماء کہنے لگے ہم نہیں بتا سکتے، چونکہ طلاق کو معلق کیا گیا، تو اب ہمیں تو نہیں پتا کہ تو جنتی ہے یا نہیں ہے، اب ہم اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد، ان کے پاس مسئلہ گیا، آپ نے شخص کو بلایا، کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی عورت نے تجھے دعوت گناہ دی ہو اور تو نے کہا ہو میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں ایک مرتبہ زندگی نہیں ہوا۔ کہا تیری بیوی کو پھر کوئی طلاق نہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا یہ بندہ عرش کا سایہ پائے گا۔ تو کہا پھر پکی بات ہے کہ تو جنتی ہے، تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اتنا یقین تھا ان باتوں پہ ہمارے بزرگوں کو، اس لیے کہا یہ حضور کی حدیث ہے، اگر یہ بات ہے تو کوئی طلاق نہیں۔ قاضی ابو یوسف نے فتویٰ دیا، تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ 7 اشخاص کے جو اوصاف ہیں جن کے بارے میں وعدہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب نظر کی حفاظت کی توفیق دے، خیالوں کو پاکیزگی دے دو۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کو دعوت گناہ دی گئی، لیکن اس نے اپنی آبرو کی حفاظت کی، رات کو سویا تو حضرت میاں میر علیہ رحمہ خواب میں ملے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو، تو نے سنت یوسفی ادا کی ہے۔ کیسا حسن تھا، کیسا جمال تھا جناب یوسف کا، لیکن آپ دیکھیے قرآن پڑھیے، سورہ یوسف اٹھائیے، ایسے تو مرتبے نہیں ملے ہیں۔
کیسے کمال ہیں ان لوگوں کے، اپنی آرزوؤں پر کیسے بہرے بٹھائے ہیں، اور کس طرح اپنی خواہشات کے آگے بند باندھے ان لوگوں نے جب ساتوں دروازے مکفل کر دیے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کہتی ہے تعلق اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اور موٹا کپڑا ڈال دیا اس بت کے اوپر جو وہاں اس نے اپنے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کالا معاذ اللہ، تو موٹا کپڑا ڈال کے اپنے خدا سے چھپ گئی ہے، میرا خدا تو ساتویں کوٹری میں بھی دیکھ رہا، اور پھر اتنی روشنی برسی، اتنے اجالے برسے، گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو۔ تو ساتواں شخص جس کے بارے میں حضور نے فرمایا وَرَجُلٌ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، ریا کا شائبہ بھی نہیں تھا، تنہا بیٹھا ہوا تھا، سحری کا وقت تھا، مصلی بچھا ہوا تھا، اور وہ اللہ کا ذکر کرنے لگا، پھر ذکر کا سرور من میں اترنے لگا، پھر کیا ہوا ففاضت عیناہ، خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں رونے لگا۔ حضور فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس ذاکر کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں اللہ کے ذکر سے اپنا تعلق جوڑیے۔ اللہ کا ذکر دلوں کے لیے جلا کا باعث ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ حضور فرمایا ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا گیا ہے، دلوں کا زنگ اللہ کی یاد سے دور ہو، ذکر جلی بھی اور ذکر خفی بھی، زبان سے کرو یا دل سے کرو۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں اٹھ دی بیندی تر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جھپ دی رو تے کھپ دی، ویخ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشے وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی۔ یہ ذکر ایسا ہے جس سے من کے گن دور ہوتے، اور میں نے کسی روایت میں پڑھا ہے کسی بزرگ کا قول کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ زبان سے اللہ کہتا ہے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھ، اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھ لے اس کے 70 گنا جل کے راکھ ہو جائے، اور جس کو اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے پھر اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ معارف اس میں ذات بیان کر رہے تھے، اللہ کے نام کی برکت، اس کا نام جپنے کا فائدہ۔ تو ابو علی سینا جو بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، وہ بھی مجلس میں بیٹھا ہوا۔ وہ زمانہ تھا کہ اہل اللہ کی مجالس کے اندر بڑے لوگ آتے تھے، آج تو دور ختم ہو گیا نا، آج تو زمانہ لٹ گیا، مادیت چھا گئی۔ یہ غنیمت ہے کہ آپ اتنے لوگ یہاں کرتے ہو جاتے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، ورنہ مسجدوں میں آج لوگ نہیں آ رہے۔ اقبال کہتا ہے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج جو حالات ہیں آپ سب کے سامنے، ان حالات میں بھی قوم توبہ کی طرف نہیں آ رہی۔ تو وہ ایک زمانہ تھا، وہ ایک دور تھا، ان حالات کے اندر حضرت شیخ شبلی کی مجلس کے اندر بڑے بڑے دامور دانشور اہل علم آتے تھے۔ ابو علی سینا بھی بیٹھا تھا، آپ اللہ کے نام کی برکات بیان کر رہے تھے۔ جب کوئی لفظ، کوئی بندہ اللہ اللہ پکارتا ہے، اس کے من کے روگ ختم ہوتے ہیں، اندر نور اترتا ہے اور دل صاف ہوتا ہے۔ تو ابو علی سینا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ ذات تو اس کی مؤثر ہے لیکن نام لینے سے کیا ہو؟ آگ نفس الامر میں جل رہی ہو، آپ ہاتھ ڈالے تو ہاتھ جل جائے گا، لیکن آگ آگ کہیں گے تو ہونٹ تو نہیں جلیں گے۔ برف آپ جو ہے وہ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ ٹھنڈا ہوگا، لیکن اگر زبان سے 100 مرتبہ بھی برف برف کہتے رہیں یا کاغذ کے اوپر لفظ برف لکھتے نہ کاغذ گیلا ہوگا نہ ٹھنڈا ہوگا۔ اس نے کہا ذات تو مؤثر ہے، نام میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے فلسفی ہر چیز کی 4 شکلیں مانتے، کہتے ایک ہی مؤثر ہے، باقی 3 مؤثر نہیں، ایک ہی حقیقی ہے، باقی تمہاری ہے۔ تو یہ بات اس جو ہے وہ شیخ شبلی کو ابو علی سینا نے کہی کہ ذات تو مؤثر ہے مانتا ہوں لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ حضرت شیخ شبلی نے دلائل دیے لیکن ابو علی سینا آگے سے بحث کرتا رہا۔ شیخ شبلی سمجھ گئے کہ یہ ماننے کو نہیں ہے، آپ نے بحث کو چھوڑا، اللہ والے لمبی بات سے نہیں کرتے، بات میں سادہ و آزادہ، معنی میں دقیق۔ اقبال نے کہا کہ سیدھی سیدھی بات کرتے اور کرتے ہیں، منہ سے نکلتی از دل خیزت بس دل ریزت، دل سے نکلتی ہے دل میں جا کے گرتی۔ بزرگوں کا طریقہ سادہ سادہ ہوتا ہے، بہت لمبی گفتگو نہیں ہے، بس سیدھی سیدھی بات۔ تو جب بحث کا سلسلہ شروع ہونے لگا تو شیخ رکے اور پھر کہا ابو علی سینا میں تیرے سے کیا بحث کروں، تو گدھا ہے۔ اتنے لوگ اور اتنا بڑا فلسفی اور بڑے مجمع میں کہا تو گدھا ہے، رنگ سرخ ہو گیا غصے سے، حضرت مجھے گدھا کہا آپ نے؟ شیخ مسکرانے لگے، کہا دیکھا نا گدھے کے نام میں کتنا اثر ہے،
کہ تیرا رنگ بدل گیا. کہا جب گدھے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے تو اللہ کے نام سے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا؟ تو کہنے لگا حضرت میں مان گیا, میں تسلیم کر لی. تو کہا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا, جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا نام لی, اللہ کا ذکر کی, پھر اس کے اثر اندر اترے, اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاں تے آئی, پھر کیفیت بدل گئی اندر کی. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے ذاکر کو جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا. تنہائی کی بات اس لیے کی کہ یہاں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے, محض اللہ کے لیے, کسی کے دکھلانے کے لیے نہیں ہے. مسجد نبوی میں ایک بندہ بیٹھ کے گردن جھکا کے ذکر کر رہا تھا. حضرت عمر نے جا کے پیچھے سے گردن پکڑ لی. یا صاحب الونس ماذا تستا, اے گردن والے کیا کر رہے ہیں, ہمیں دکھا رہے. تو ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اگر تنہائی میں بیٹھ کے کسی نے اللہ کا ذکر کیا اور ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگے اور اللہ کی یاد میں رونے لگا بندہ, تو حضور فرمایا اتنا بڑا اعزاز اس کے لیے ہے. قیامت کے دن جب گرمی برس رہی ہوگی اور سورج بالکل قریب اور سیدھے رخ پہ ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے, اللہ اس شخص کو جو یاد الہی میں رویا تھا اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ اس کے اوپر تان دے گا, اس کو برکتیں نصیب فرمائے گا. تو یہ 7 خوش نصیب ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ اپنی خاص کرم نوازیوں کا نور نصیب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا ہے, اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں یہ سعادتیں ہمارے اندر اتارتے اور ہم اس سے ڈرنے والے بھی ہوں, ذکر کرنے والے بھی ہوں, نظر خیال پہ پہرا بٹھانے والے بھی ہوں. اللہ کسی موقع پہ ہمیں منصب نصیب کر دے تو عدل کرنے والے بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق دے صرف اپنی رضا کے لیے. میں آپ سے پیار کروں تو اللہ کے لیے, کوئی غرض نہ ہو. آپ مجھ سے پیار کریں تو محض اللہ کے لیے, اللہ اس کے رسول کے لیے. الحب للہ والبغض للہ, یہی ہمارا جو ہے وہ سبب ہو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے, ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے, محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے, محبت اصل ہے ان کی, نہ تیری ہے نہ میری. الحب للہ والبغض للہ. اور اللہ تعالیٰ ہر وہ سعادت, جوانی بڑی تیزی کے ساتھ بیت رہی, یہ لمحے دوبارہ نہیں آئے, اور جو سننے کہولت میں پہنچ گئے ہیں, بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہیں, انہیں یہ کہتا ہوں کہ جوان تو بڑھاپے کے انتظار میں ہیں, بوڑھو اب تم کس انتظار میں. ایک روایت میں آتا ہے اللہ بوڑھے کا عذر قبول نہیں کرے گا قیامت کے دن. بچہ اس لیے توبہ کو مؤخر کرتا ہے کہ میں نے جوان ہونا ہے, جوان اس لیے مؤخر کرتا ہے میں نے بوڑھا ہونا ہے. تو جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے پھر وہ کس چیز کے انتظار میں ہوتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 اشخاص کو اللہ تعالیٰ نہ بخشے گا, نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ انہیں پاک کرے گا.